بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب: حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق فارس یعنی موجودہ ایران سے تھا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نکاح کس خاتون سے ہوا؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نکاح حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ سوال: نماز کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جواب: نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبوت کے کتنے سال بعد پیدا ہوئیں؟ جواب: عام روایات کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبوت کے 5ویں سال پیدا ہوئیں۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں؟ جواب: اس بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی واضح بیان نہیں ہے، البتہ یہ بنی اسرائیل کی روایتوں میں ذکر کیا جاتا ہے۔ سوال: مٹی کے پتھروں کی بارش سے کس نبی کی قوم تباہ ہوئی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم مٹی کے پتھروں کی بارش سے تباہ ہوئی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی کا نام کنتورہ تھا، اس سے کون سے بیٹے پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کنتورہ سے 6 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام یہ ہیں: زمران، یشکان، مدان، مدین، اشباق اور شو۔ سوال: کون سا فرض عمل لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے؟ جواب: کوئی بھی فرض عمل دکھا کر کرنا ریاکاری کہلاتا ہے، جو کہ حرام ہے۔ نیک اعمال کو خفیہ رکھنے کا حکم ہے، سوائے جمعہ یا عیدین کی نماز اور زکوٰۃ کے اعلان کے، تاکہ دوسرے بھی ترغیب حاصل کریں۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنی مخزوم سے تھا۔ سوال: عرش الہی کو اٹھانے والے مقرب فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ جواب: مقرب فرشتے وہ ہیں جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی تعداد 4 ہے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ جواب: تاریخی اعتبار سے فلسطین کے شہر خلیل میں مسجد خلیل کے احاطے میں ایک مقام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہا جاتا ہے، مگر اس کی شرعی تصدیق نہیں ہے۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی سورت پڑھنے سے پیٹ کی گیس یا دیگر بیماریوں سے نجات ملتی ہے؟ جواب: قرآن پاک پورا کا پورا شفا ہے، اگر اسے ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کتنی سورتیں اِنَّ سے شروع ہوتی ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی 4 سورتیں اِنَّ سے شروع ہوتی ہیں: سورۃ انعام، سورۃ کوثر، سورۃ نصر اور سورۃ قدر۔ سوال: جزیرہ عرب سے تعلق رکھنے والے انبیاء کے نام بتائیں۔ جواب: جزیرہ عرب سے تعلق رکھنے والے انبیاء میں شامل ہیں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: درازی عمر میں کون سے پیغمبر مشہور ہیں؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام، جنہوں نے 950 سال صرف تبلیغ میں گزارے، درازی عمر میں مشہور ہیں۔ سوال: اہل مکہ خشک سالی میں کس پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگتے تھے؟ جواب: اہل مکہ خشک سالی کے وقت جبل ابی قبیس یعنی پہاڑ ابی قبیس پر چڑھ کر دعا مانگا کرتے تھے۔ سوال: کس صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وزیر بنایا؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وزیر بنایا۔ سوال: کس نبی کی والدہ کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ سوال: اگر مسافر نماز قصر نہ پڑھیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
جواب: مسافر کے لیے قصر نماز پڑھنا رخصت یعنی اجازت ہے، فرض نہیں۔ اگر وہ پوری نماز پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن سنت کے خلاف ہے۔ سوال: قرآن کریم کی صورتیں دن کے وقت زیادہ نازل ہوئیں یا رات کے وقت؟ جواب: قرآن کریم کی صورتیں دن اور رات دونوں اوقات میں نازل ہوئیں، لیکن رات کے وقت نازل ہونے والی آیات زیادہ ہیں۔ سوال: کس سورت کی تلاوت کرنے سے انسان جلد امیر ہو جاتا ہے؟ جواب: قرآن پاک کو دولت کمانے کا ذریعہ بنانا درست نہیں۔ کبھی بھی سورت اس مقصد کے لیے مخصوص نہیں۔ رزق کے لیے دعا، محنت اور تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ سوال: حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کس سورت میں آیا ہے؟ جواب: حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سورت احزاب میں آیت نمبر 37 میں آیا ہے۔ سوال: کس شخص کی عمر 900 سال ہوئی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص اوج بن انک بتایا جاتا ہے، لیکن یہ ایک اسرائیلی روایت ہے۔ قرآن و حدیث سے اس کی کوئی تصدیق نہیں ملتی۔ سوال: مشہور بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار کہاں واقع ہے؟ جواب: حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کا مزار دہلی، بھارت میں واقع ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے شادی نہیں کی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی۔ سوال: جنسی امراض سے چھٹکارے کے لیے کون سی سبزی کھانا فائدہ مند ہے؟ جواب: لہسن، ادرک اور پالک جیسی اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور سبزیاں عمومی صحت کے لیے مفید ہیں، مگر یہ مخصوص امراض کا علاج نہیں۔ ایسے امراض کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ سوال: ہر ہفتے ناف کے بعد صفائی کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: صفائی رکھنے سے بدبو، بیکٹیریا اور کیڑوں سے بچاؤ ہوتا ہے، اور یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ سوال: کون سا گوشت کھانے سے پیٹ بڑھتا ہے؟ جواب: چربی والا گوشت جیسے بکرے یا بیل کا چربی والا حصہ زیادہ کیلوریز کی وجہ سے موٹاپے کا باعث بن سکتا ہے۔ سوال: پانی کم پینے سے انسان کے جسم کی کون سی چیز کمزور ہو جاتی ہے؟ جواب: پانی کم پینے سے گردے کمزور ہو جاتے ہیں اور پتھری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ سوال: پرندوں کو آزاد کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: پرندوں کو آزاد کرنا رحم دلی اور شفقت کا عمل ہے، جو کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے۔ سوال: رجب کے مہینے میں کس چیز کا صدقہ کرنے سے سارا سال ثواب ملتا ہے؟ جواب: کسی بھی مہینے میں صدقہ کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، مگر کسی ایک مہینے کے صدقے کا پورے سال کا ثواب ملنا حدیث سے ثابت نہیں۔ سوال: کس وقت گھر میں میٹھی چیز بنا کر کھانے سے گھر میں پیار اور محبت بڑھتی ہے؟ جواب: میٹھی چیزیں کھانا خوشی اور محبت کا اظہار ہے، مگر اسے کسی خاص وقت سے منسلک کرنا درست نہیں۔ سوال: کس وقت زیادہ پانی پینے سے جلد کی رنگت نکھر جاتی ہے؟ جواب: دن بھر مناسب مقدار میں پانی پینا جلد کے لیے مفید ہے، مگر کسی خاص وقت پر زیادہ پانی پینے سے رنگت نکھرنے کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں۔ سوال: کون سی مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا؟ جواب: شملہ مرچ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے، جو صحت کے لیے اچھی ہے، مگر یہ کینسر سے مکمل تحفظ فراہم نہیں کرتی۔ سوال: گرمی میں کون سا پانی پینے سے بدن ٹھنڈا رہتا ہے؟ جواب: مٹکے کا پانی پینے سے بدن ٹھنڈا رہتا ہے، کیونکہ مٹی کے برتن میں پانی قدرتی طور پر ٹھنڈا رہتا ہے اور اس میں مفید معدنیات بھی پائی جاتی ہیں۔ سوال: بچے ہوئے سالن کو گھر کی چھت پر پھینکنے سے گھر میں کون سی پریشانی آتی ہے؟ جواب: یہ ایک توہم پرستی ہے۔ اصل نقصان یہ ہے کہ ایسا کرنے سے گندگی، بدبو اور کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں، جو بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔
سوال: زلزلہ آنے سے پہلے کس جانور کی چال بدل جاتی ہے؟ جواب: کتے اور بعض دیگر جانور زلزلہ آنے سے پہلے بے چین ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ زمینی ارتعاش کو انسانوں سے پہلے محسوس کر لیتے ہیں۔ سوال: ایسا کون سا انسان ہے جسے دکان نہیں کھولنی چاہیے؟ جواب: وہ شخص جس میں صبر، ایمانداری اور لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنے کی صلاحیت نہ ہو، اسے دکان نہیں کھولنی چاہیے۔ سوال: کس عورت کا جھوٹا پانی پینے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے؟ جواب: یہ ایک فضول اور غیر سائنسی بات ہے۔ یادداشت بہتر کرنے کے لیے دماغی مشقیں کریں اور صحت بخش غذا استعمال کریں۔ سوال: کس مہینے میں پیدا ہونے والی عورت محنتی ہوتی ہے؟ جواب: کسی کے محنتی ہونے کا تعلق اس کی پیدائش کے مہینے سے نہیں ہوتا، یہ محض وہم ہے۔ سوال: کس چیز کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب: شراب کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ سوال: جنازے کے ساتھ کون سی چیز لے جانا منع ہے؟ جواب: جنازے کے ساتھ آگ لے جانا منع ہے۔ سوال: آسمان پر سب سے بڑی ذمہ داری کس فرشتے کی ہے؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے وحی پہنچانے کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ سوال: جنت کی کنجی کیا ہے؟ جواب: جنت کی کنجی پہلا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سوال: مسلمانوں کو سب سے بہتر شفا کہاں سے ملتی ہے؟ جواب: مسلمانوں کے لیے سب سے بہتر شفا قرآن مجید سے ملتی ہے۔ سوال: کس ملک کو نبیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ جواب: فلسطین کو نبیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا سجدہ کس سورت میں آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کا پہلا سجدہ سورۃ الاعراف میں آیا ہے۔ سوال: کون سے نبی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، یہ روایات صحیح بخاری میں موجود ہے۔ سوال: کیا موسیقی سننا جائز ہے؟ جواب: زیادہ تر علماء کے نزدیک موسیقی سننا جائز نہیں، کیونکہ یہ دل کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے۔ سوال: انسان کھائے پیے بغیر کتنے دن تک زندہ رہ سکتا ہے؟ جواب: عام طور پر انسان 18 سے 21 دن تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے، تاہم یہ مدت حالات اور جسمانی قوت کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ سوال: سب سے پہلے اوقات کو 12 گھنٹوں میں کس نے تقسیم کیا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے اوقات 12 حصوں میں تقسیم کیا۔ سوال: بے وضو تسبیح پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: بے وضو حالت میں ذکر اور تسبیح پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ قرآن پاک کی تلاوت بغیر وضو کے جائز نہیں۔ سوال: اسلام میں کون سی مٹھائی کھانا حرام ہے؟ جواب: اسلام میں کوئی بھی مٹھائی بذات خود حرام نہیں ہے، البتہ اگر مٹھائی میں کوئی حرام چیز شامل ہو تو وہ مٹھائی حرام قرار پاتی ہے۔ سوال: کون سی بکری گھر میں لانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب: رزق میں اضافہ کسی خاص بکری سے نہیں، بلکہ محنت، ایمانداری، دعا اور اللہ پر بھروسہ کرنے سے ہوتا ہے۔ سوال: خواب میں سفید کپڑا، بارش کا پانی یا سانپ دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: خواب میں سفید کپڑا دیکھنا پاکیزگی، نیکی، ایمان اور خوشخبری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بارش کا پانی دیکھنا رحمت، برکت اور اللہ کی طرف سے عطا ہونے والی نعمتوں کی نشانی ہے۔
جبکہ خواب میں سانپ دیکھنا عام طور پر دشمن، حسد کرنے والے یا آزمائش کی علامت ہوتا ہے۔ اگر سانپ نقصان نہ پہنچائے تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن کمزور ہے یا آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ سوال: کون سے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا؟ جواب: جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ سوال: اللہ کے راضی ہونے کی کون سی نشانی ہے؟ جواب: جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کے دل میں سکون، عبادت میں لذت اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ سوال: ہاتھ سے چیز گر جانا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: ہاتھ سے چیز گر جانا صرف انسانی غفلت یا کمزوری کی علامت ہے، اس کا دین یا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ سوال: کس سورت کو پڑھنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے؟ جواب: سورت واقعہ کو کثرت سے پڑھنے کو فقر اور محتاجی سے نجات کا ذریعہ کہا گیا ہے۔ سوال: کس کی نظر آپ کے گھر اور بچوں کو کھا جاتی ہے؟ جواب: بد نظری یعنی حسد کی نظر انسان کے گھر، بچوں اور رزق پر اثر ڈال سکتی ہے، اس لیے قرآن اور دعا کے ذریعے حفاظت کرنا ضروری ہے۔ سوال: کانوں کے اندر خارش ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: کانوں میں خارش ہونا طبی مسئلہ ہے جیسے الرجی یا انفیکشن، اسے روحانی علامت سمجھنا درست نہیں۔